وسلم تسلیما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا ندري الجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله عليه ثيابه فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وسغنه في صدره ثم كلمه مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو يغسل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه وقاموا فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص. رواه البيهقي. امام بيهقي رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بيهقي شریف میں دلائل نبوت میں اس حدیث کو تحریر فرمایا ہے. یہ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت بیان کرتی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری سفر فرمایا یعنی دنیا سے، اس کے بعد جس کو یوں کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے، آخری سفر فرمایا. آخری سفر یہ انبیاء کو بھی حاضر ہونی، سب کو جانا ہے. یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سفر کی بات جب آتی ہے تو یہ خیال آ جاتا ہے کہ بشر کو چاہیے کہ خیال قضا رہے ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے. اس لیے کوئی یہ تمنا نہ کر سکتا بھی نہیں ہے، کرے تو بیکار ہے. جانا ہے، ضرور جانا ہے، کسی نہ کسی کو جلدی جانا ہے یا دیر سے جانا ہے، یہ اللہ پاک کے حکم سے ہوگا نہیں، لیکن جانا ضرور ہے، چھوڑنا ضرور ہے. کوئی بھی ہو اس میں، نفس انسان، جنات، چرند پرندے، جتنے حتیٰ کہ فرشتے بھی، اور آخر میں چل کر ملک الموت کو بھی جانا ہے جو روح کو قبض کر دے. ان کی روح کو اللہ جل شانہ قبض کریں گے. تو یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کے ماتحت تشریف لے گئے. 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام میں کوئی بھی آپ دیکھتے ہیں کوئی نبی ہوتا تو ان کے سامنے لوگ دیکھے جمع ہو جاتے. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی بھی نبی واقعی نہ رہا، سب کو اللہ جل شانہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب جانے کا وقت آیا اور روح قبض ہوئی تو اس میں بہت سارے واقعات ہیں، پہلے بھی آپ سن چکے اور شاید آگے بھی آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے غسل دینے کا ارادہ کیا کہ اب غسل دیا جائے گا. لما ارادو غسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ وہاں جمع تھے، صحابہ بھی جمع تھے وہاں. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑے بڑے صحابہ. تو انہوں نے کہا لا ندری، قالوا لا ندری الجرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موتانا جیسے ہمارے اور ریز 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 موتانا جیسے ہمارے اور بھائی مرتے ہیں تو دستور کے مطابق، شریعت کے مطابق اس کے کپڑے نکال کر پھر اس کو غسل دیتے ہیں. صرف ایک کپڑا ہوتا ہے جو سینے سے لے کر پاؤں تک سطح ڈھانکنے کے لیے رہتا ہے، باقی سارا بدن کے اندر جو کپڑا ہوتا ہے اگر نکالنے مشکل ہے تو کاٹ کر نکالتے ہیں، اور نکالنا چاہیے، کاٹ کر نکالتے ہیں سب چیز. کچھ معلوم ہو کفن آئے گا، او کفن آئے گا، او کفن آئے گا، او کفن بھی قبر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے قبر تک یہ ہے. تو صحابہ کرام کے اندر جو ہے یہ ہوا کہ موتانا ام نغسلہ وعلیہ ثیابہ فلما اختلفوا. اب صحابہ کرام کے اندر جو ہے اس معاملے میں دو جماعت ہو گئی. اختلاف نہیں کیا لیکن اپنی رائے پیش کی. بعض نے کہا کہ بھائی اسی طریقے سے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے نکالنا چاہیے اور اوپر کپڑا ڈھانک دینا چاہیے اور غسل دینا چاہیے. اور دوسرے اس بات کو کہتے تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کپڑوں میں ہی غسل دیا جائے گا، جو کپڑے اوپر اسی کے اندر.
تو اب اختلاف کیا تو حق تعالیٰ جل شانہ نے کیا کر دیا، القى اللہ علیہ النوم، جتنے وہاں غسل دینے والے تھے یعنی تیار تھے بیٹھے ہوئے تھے، اور بیٹھنے کے وقت یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ غسل دینے کے لیے تیاری کر رہے تھے تو ان کے اوپر اللہ جل شانہ نے نوم نیند ڈال لی، القى اللہ علیہ النوم، نوم من نیند، جیسا صبح کی نماز میں سنتے ہیں نا الصلاۃ خیر من النوم، نیند ڈال لی، ایسی نیند ڈال لی کہ بیٹھے بیٹھے چوکا لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، حتی ما منہم رجل الا وسقنہ فی صدری، کوئی بھی اس میں سے ایسا بچا نہیں، سب کو ایسی نیند آ گئی ہے کہ ان کی یہ ٹھوڑی جو ہے ان کے سینے پر آ گئی، کیوں لیٹے ہوئے تو تھے نہیں، بیٹھے ہوئے تھے تو یہ ٹھوڑی جو ہے سینے پر آ گئی، جسے آدمی بیٹھے بیٹھے نیند نکالتا ہے اس طریقے سے ہو گیا۔ یہ حق تعالیٰ جل شانہ کا دستور ہے اپنی حکمت کے مطابق کہ ایسی باتوں کو یا خواب میں بتاتے اور خواب میں بھی نہیں ہوتی ہے، ظاہر میں نہیں بتاتے ہیں۔ ایمان کو اللہ جل شانہ نے پوشیدہ رکھا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، بہرحال اس طریقے سے ہو گیا انہوں نے، اور وہ جو ہے یہ آدھی جیسی نیند، تو ثم کلمہم مکلم من ناحیۃ البیت، اسی جگہ کے گھر کے کونے میں سے آواز آ رہی ہے اور وہ سن رہے ہیں، نیند بھی آ رہی تھوڑی تھوڑی اور سن بھی رہے کہ لا یدرون من ہوا، اور جو آواز آ رہی تھی تو آواز سے بھی پتہ نہیں چل رہا کون بول رہا ہے، یہ تو سب نیند میں ہے، کونے میں سے آواز آ رہی ہے ناحیۃ البیت، پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کون بول رہا ہے، تو آواز کیا آئی، اکسر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ ثیابہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تم غسل دو، کپڑے نکالو مت، جو کپڑے آپ کے پہنے ہوئے ہیں اسی کے اوپر غسل دو، نکالو مت، کیوں کہ جو عام طریقہ تمہارا ہے وہ تمہارے لیے ہے، اور انبیاء کرام کی تو بہت ساری خصوصیت ہوتی ہے، اسی طریقے سے کپڑے رہنے دو، سمجھا، اپنی موت کو بھی یاد کرو، انشاءاللہ تعالی معاملہ بن جائے گا، آج یاد کرنے سے زندگی کم نہیں ہوگی، کھانا کم نہیں ہوگا، لیکن کام بن جائے گا، اللہ کی فرمانبرداری اور اطاعت پر آ جاؤ گے، حق تعالیٰ جل شانہ کی طرف آ جاؤ گے، یعنی ایک وقت وہ بھی ہوگا، وہ کب ہوگا اللہ ہی جانتا ہے، چند دن میں ہو سکتا ہے، چند مہینے میں، چند سالوں میں، باہر ہوگا، اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اسی لیے کہا کہ اگر دل بہت سخت ہو گیا ہو تو میت کو غسل دیا کرو، عورتوں کو بھی یہ کہا کہ اگر تمہارا دل بھی سخت ہو گیا ہے، گناہوں سے باز نہیں آتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے باز نہیں آتا ہے، تو تم جو ہے اپنی ماں بہنوں میں سے جو انتقال کر جاتی ہے ان کو غسل دیا کرو، تو دل کی نرمی ہوگی، قبر کی زیارت اور یہ میت کی زیارت کیا ہوتی ہے، اس سے دل کی سختی دور ہو جائے گی، آخرت یاد آئے گی۔ میرے عزیز دوست اور بزرگوں، یہ بہت سوچنے کی بات ہے، حال کی اس بیماری میں، اس کو کورونا کہتے ہیں، اس میں کتنے لوگ چل بسے، کل ہی کوئی صاحب بتا رہے تھے کہ 40,000 آدمی چلے گئے خالی ہے نا اس بیماری، 40,000، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، حق تعالیٰ جل شانہ، ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو ارادہ کرتے ہیں حکم کرتے ہیں، تو یہ جو ہے ہم کو بھی سلائیں گے ہے نا، اور پھر غسل دیں گے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن یہ فرق یہ کر دیا، ان کو نیند نہیں بتلایا، نہ یہ البیت گھر کے کونے سے کہ کپڑے نکالو مت، جو کپڑے آپ نے پہنے ہوئے پاک ہے، صاف ہے، شفاف ہے، نبی کے بدن کا کرتا، اللہ اللہ، آج ایک اگر مل جائے تو لاکھوں میں بک جائے ہے نا، ایک کرتا اگر صحیح صنعت کے ساتھ مل جائے تو لاکھوں میں، لاکھ تو کم ہے، یہ فرمایا اسی کے اندر آپ غسل دو، یہ جب یہ آواز ختم ہو گئی تو سب کو بیداری ہو گئی ایک دم، اور پوچھ رہے ہیں ایک دوسرے سے کون تھا، کوئی نہیں، کوئی جانتا ہی نہیں ہے، اور جو ہے جو لوگ دور کھڑے تھے انہوں نے بھی کونے میں سے آواز سنی، لیکن پہچانتے نہیں کون ہے، نہ آواز سے پہچانتے ہیں نہ سب لوگ سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور اعجاز ہے، فغسلوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل لیا، قمیص ہو اسی آپ کے کرتے میں، قمیص کا ہونا کرتے، کرتے کے اوپر جو ہے وہ پانی ڈالتے تھے، اسی پر رگڑتے تھے قمیص میں،
اور پھر اس میں رگڑنے کا کیا، لیکن ایک شریعت کا حکم ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک بدن، مجسم پاک بدن جو خوشبو سے بھرا ہوا تھا، خوشبو سے بھرا ہوا تھا۔ حال میں بعد کے زمانے میں بہت سے اولیاء کرام کے حالات ایسے ہوئے کہ ان کو قبر کے اندر رکھا گیا تو ان کی جو کفن پہنا ہے اس میں سے عجیب قسم کی خوشبو پھوٹی۔ حضرت شیخ صاحب مولانا زکریا نور اللہ مرکزہ، جن کا مدینہ منورہ میں جنت البقیع کے اندر قبر ہے، انتقال ہو گیا تو دفنا کر فارغ ہوئے، اور پھر جہاں مقام تھا وہیں آ گئے سب لوگ، تو ان کے بیٹے مولانا یحییٰ صاحب بھی تھے۔ اب وہ جو ہے اتنی خوشبو آ رہی تھی، تم کون سا دل لگا، تم کون سا، تو دیکھا تو ان لوگوں کے بدن سے آ رہی ہے جو قبر میں اترے تھے، تو خاص کر کے ان کے بیٹے کے کپڑے سے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ جو کسی عطر کے اندر نہیں سنی تھی۔ مشورہ دیا گیا کہ اس کو آپ نکال کر تبرک کے طور پر رکھو، پھر ایسا ہی کیا ہوگا۔ ہمارے یہاں بڑی دارالعلوم کے اندر شوراء زکریا حضرت مولانا اسلام الحق صاحب، جن کا مدینہ منورہ میں انتقال ہوا رمضان المبارک کے اندر، بہت بزرگ تھے، بہت اچھے آدمی تھے، یہ مدینہ منورہ میں انتقال ہوا، تو وہ تو خوشبو لگاتے ہی نہیں تھے کیونکہ ان کو بیماری تھی دما کی، دم ہوتا ہے نہیں، وہ خوشبو اس میں لگا نہیں سکتا ہے، کوئی غرض نہیں، وہ لگاتے ہی نہیں تھے کیونکہ وہ دم ابھرتا تھا۔ لیکن مرنے کے بعد دیکھا تو ان کے جس کپڑے میں ان کا انتقال ہوا تھا اس میں بہت زیادہ خوشبو، وہ بھی دارالعلوم بھائی والوں نے حفاظت سے رکھی، ان کے بیٹے کو دیجیے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا ہے نہیں، لیکن حکم تھا اس کا اوپر پانی ڈالو اور اوپر سے اس طریقے سے وعلیہ قمیصہ یصبون الماء فوق القمیص، کرتے کے اوپر پانی ڈالتے تھے، ویدلقونہ، اور اس کو ملتے تھے۔ بہقی نے، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل نبوت میں اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ دوستو، حق تعالیٰ جل شانہ، ہم بہت خوش نصیب ہیں، لیکن خوش نصیب بھی ہے لیکن عمل کرتے ہوئے چلو دیکھو یہ بہت بڑی عبرت کا سامان اس وقت ہمارے سامنے آیا ہے، آیا دیکھا، بہت بڑی عبرت کا سامان آیا ہے کہ آدمی رات کو سوئے، صبح مردہ اٹھے، کتنے ایسے ہو گئے، کتنے 2 دن کے اندر، میاں بیوی دونوں ساتھ، بلکہ بعض جگہوں پر ایسا ہوا کہ پورا گھر کا گھر جو ہے وہ صاف ہو گیا 2 دن کی کورونا میں۔ یہ حق تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے ایک عبرت کا مقام ہے، اس سے ہم کو عبرت لینی چاہیے، اپنے آپ کو ریڈی رکھنا چاہیے۔ دیکھو زیادہ گناہوں میں مبتلا ہونے سے اچھی بات نہیں ہے، میں آپ کو بات پر زیادہ گناہ، ایمان کا بھی سوال ہے، زیادہ گناہ۔ حق تعالیٰ جل شانہ کو یاد رکھو، 24 گھنٹہ رات کو سوتے وقت بھی خاص کر کے کچھ پڑھو، عبادت کرو، گناہوں کو کر کے نہ سو۔ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم نیند میں ہی ہے اور موت آ گئی، اس لیے ننگے ہو کر بھی مت سو، ڈر لگتا ہے، کیوں کہ ایسے سوئے اور پھر روح نکل گئی تو پھر ہم کو کھولے گا تو دکھے گا، جلدی جلدی کپڑا پہنائے گا، بڑی فاعتبروا یا اولی الابصار، اے عقل مندو عبرت پکڑو۔ حق تعالیٰ جل شانہ آپ کو، مجھے، سب کو اسی عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ جو ہے نا کھیل کود ہے، دنیا تھوڑی دن ایک اچھل بسنا ہے۔ کسی بھی لائن کے اندر آپ ہو، کتنے پیسے کے مالک ہو، کتنے عہدے کے مالک، کتنی بڑی بزرگی ہو، اولیاء کرام کا جب جانا ہوا، انبیاء کرام کا جانا ہوا تو ہم کون سے ہو گئے۔ حق تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، خوبی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہے نا۔ یہ اب عصر سے لے کے مغرب کا وقت ہے، مغرب سے لے کے عشاء کا ہے نا، رات کو تو سو جاتے ہیں، پڑھو، کچھ گر جاتے ہو تو پڑھو، سورہ واقعہ، سورہ سجدہ اور سورتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پڑھ کر سوتے تھے اس کو پڑھ کر سو، کوئی نہ کوئی جو ہے ذکر کر کے سو، ذکر کر کے جو آدمی سوتا ہے پاک صاف ہو کر سوتا ہے۔ آخر میں کہتے اللہم باسمک اموت واحیا، تیرے ہی نام سے مرتا ہوں۔ موت کو کیا کہا، نیند کو کیا کہا، موت۔ اللہم باسمک اموت، اللہ تیرے نام سے مرتا ہوں، مرے گا، ہم ابھی مرا نہیں، جو نیند آ رہی ہے نا تو یہ موت ہے، قسم کی بھی عبرت ہے۔ واحیا، اور اگر صبح میں زندہ ہو جاؤں گا وہ بھی تیرے نام سے زندہ ہو جاؤں گا، اس طریقے سے۔ اور سوتے سوتے نہ وضو کی ضرورت ہے آپ کو، نہ کوئی اور ضرورت ہے،
سوتے سوتے کہہ دے یا اللہ جل شانہ خاتمہ بالخیر فرمانا اور قبر کی عذاب سے حفاظت فرمانا. اور اگر اس کی دعا اگر جو حدیث پاک میں آتی ہے وہ زبانی یاد ہو تو پڑھ لے، بہت اچھی بات ہے نا. اللہم فاطر السماوات والارض فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اگر یہ یاد نہ ہو، آپ کہیں گے آپ کو یاد کبھی یاد نہ ہو تو زندگی اللہ خاتمہ بالخیر فرمانا. سو جاؤ. حق تعالیٰ جل شانہ توفیق عطا فرمائے. گناہوں کی زندگی کر کے سنا بڑی بڑی چیز ہے. حق تعالیٰ جل شانہ آپ کو مجھے سب کو اپنا ڈر اپنی محبت عطا فرمائے. یا اللہ اس دنیا سے اٹھائے تیری محبت کے ساتھ، تیرے خوف کے ساتھ. یا اللہ اس دنیا سے ہم کو اٹھائے تیری یاد کے ساتھ. اگر ہم جو کسی بھی حالت میں ہو لیکن تیری یاد زبان تو نے کہہ دیا ہے اللہ حکم دیا کہ تیری زبان پاک سے مردموں میں میرا نام لے کر، ہے نا. اگر تو مرے گا تو میں تیری بخشش کر دوں گا. یہ کب ملے گا؟ جب روزانہ سوتے وقت بھی ایسا کریں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ اللہ جل شانہ توفیق عطا فرمائے. میرا عزیز دوست اور بزرگ، اور اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اس میں یہ مسجدوں میں آنے کا، منہ بند کرنے کا، یہ سارے حکومت کے قوانین ہیں، اس کی پابندی کیا کرو. پابندی کرنا چاہیے ضرور مسجد میں آنے کا. جو حکومت کے قوانین ہیں، جو ڈاکٹروں کا ڈیزل یعنی ڈاکٹروں کی بھی قوانین ہیں، وہ جو کچھ بتاتے ہیں کہ اس طرح منہ بند کرو. راستے میں چلنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں دو آدمی جو ہے وہ اگر ساتھ ملتے ہیں تو جو کچھ بتایا ہے اس کے بعد بہت سی مرتبہ مساجد میں اعلان ہوا کرتا ہے. اس اعلان پر جو ہے کان رکھو اور پھر جو ہے اس پر چلو، پورا چلو. یعنی دنیا کے اسباب بھی اختیار کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی یاد بھی کرنا ہے. دونوں کو جمع کرنا ہے نا. کہ حق تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. زندگی میں اور زندگی کے ایام میں، دنیا اور آخرت میں اللہ برکات عطا فرما. اور جو چیز بھی تو ہمیں عطا فرمائے اپنی برکات کے ساتھ عطا فرما. اللهم بارک لنا فيما اعطيت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تفضیل میں ہماری دعاؤں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ. یہ جو آپ کو ملاقات کو منع کیا ابھی قوانین سے بھی ملاقات سے بڑھ کر افضل ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ میں اگر یاد رہا مجھے تو میں ہر وقت یہ کر لوں گا، اور نہیں یاد رہا تو کوئی یاد رہے. میں سلام کر دوں گا، آپ جواب دو. بہت بڑی نیکی ہے اس کی. قرآن پاک کی آیت میں اس کی فضیلت ہے. وَإِذَا حَيَّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِهَا. تو میں آپ کو سلام کرتا ہوں، السلام علیکم. بس ٹھیک ہے، ماشاء اللہ سب سے